242ویں رات شہرزاد نے کہا، جب گوری کنیز سفید رنگ کی تعریف اور کالے رنگ کی برائی بیان کر چکی اور یمنی نے اسے بیٹھنے کا کہا اور کالی کو حکم دیا کہ اب وہ اپنی تعریف اور گوری کی برائی بیان کرے، اور جب اس نے کالے رنگ کی تعریف کی تو اب جب اس کالی کنیز نے کالے رنگ کی تعریف میں بہت سی باتیں کر لیں تو اس نے اس گوری کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے گوری، تیرا رنگ کوڑ کا رنگ ہے، تیرے وصال سے مرد کا دم گھٹتا ہے، اور وارد ہوا ہے کہ سردی اور ٹھنڈک جہنم میں نافرمانوں کے عذاب کے لیے ہے۔ اور کالوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روشنائی جس سے قرآن لکھا جاتا ہے سیاہ ہے، اگر سیاہ مشک اور سیاہ عنبر نہ ہوتا تو اور کون سی خوشبوئیں بادشاہوں کے پاس لوگ لے جاتے، اور سیاہی اور سیاہ رنگ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اے میرے آقا، اب اس کے آقا نے کہا کہ بیٹھ جا، جتنا تو نے کہا وہ کافی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور آقا نے موٹی کنیز کی طرف اشارہ کیا۔ اب موٹی کنیز اٹھی اور اس نے دبلی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے پانچے اور آستینیں چڑھا لی، پیٹ کھول دیا اور اس کے ناف کی گولائی دکھائی دینے لگی۔ اس نے ایک اٹنگی قمیض پہن لی جس سے اس کا سارا بدن کھل گیا اور کہنے لگی، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے پیدا کیا اور خوب پیدا کیا، موٹا بنایا اور کیا خوب موٹا بنایا، بہت زیادہ خوبصورتی اور رونق بخشی، اور اپنی بزرگ کتاب میں میرا ذکر کر کے مجھے قرب اور شرف بخشا۔ اس کا قول ہے کہ وہ ایک موٹا بچڑا لایا۔ خدا نے مجھے ایک ایسے باغ کی طرح بنایا ہے جس میں بہت بڑے آڑو اور انار ہوں۔ شہر والے موٹی چڑیوں کو مزہ لے کر کھاتے ہیں اور دبلی چڑیوں کو پسند نہیں کرتے، سارے انسان موٹے گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ موٹائی میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص قصاب کی دکان پر جاتا ہے تو موٹا ہی گوشت طلب کرتا ہے۔ اے جھانکڑ، تیری پنڈلیاں پدڑی کی پنڈلیوں اور تندور کی سلاخ کی طرح ہیں۔ تو ایسی ہے جیسے پھانسی کا تختہ یا دبلا گوشت، اور تجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دل خوش ہو۔ اے میرے آقا، اب اس کے آقا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے، اور وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے دبلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بید کی چھڑی یا خیزران کی ٹہنی یا ریحان کی لکڑی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے پیدا کیا اور خوبصورت بنایا، اور میرے وصل کو انتہائی مقصد کا درجہ عطا کیا، اور مجھے ایسی ٹہنی کی طرح بنایا جس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں۔ اگر میں اٹھتی ہوں تو پھرتی سے اور بیٹھتی ہوں تو ادا سے، مذاق میں حاضر جواب ہوں اور خوشی کی وجہ سے دل شاد رہتی ہوں۔ میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی اپنی محبوبہ کی یہ تعریف کرتا ہو کہ وہ ہاتھی کی طرح ہے یا لمبے چوڑے پھاڑ کی مانند، بلکہ معشوق کی تعریف یہ ہے کہ اس کا قد کشیدہ اور بدن چھریرا ہو۔ تھوڑے کھانے سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تھوڑے پانی سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے میں سبک ہوں اور میرا مزاج ظریف ہے۔ میں چڑیا سے زیادہ خوش مزاج ہوں اور زر زور سے زیادہ پھرتیلی ہوں۔ عاشق میرے وصال کے خواہش مند رہتے ہیں، میرا جسم نازک ہے، میری مسکراہٹ لوگوں کو بھاتی ہے۔ میں بید کی چھڑی یا خیزران کی لکڑی ہوں، حسن میں میرا کوئی نظیر نہیں۔ مجھ ہی جیسوں پر عاشق مزاج دیوانے رہتے ہیں اور مشتاق پریشان۔ اگر میرا چاہنے والا مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے تو میں آسانی سے کھنچ جاتی ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو میں مائل ہو جاتی ہوں، میں اسے پریشان نہیں کرتی۔
اور تو اے موٹی ہاتھی کے جتنا کھاتی ہے، تو نہ تھوڑے سے سیر ہوتی ہے اور نہ بہت سے۔ تیرے عاشق کو تجھ سے آرام نہیں ملتا، کسی کروٹ اسے چین نہیں آتا، تیرے موٹاپے کی وجہ سے وہ تجھ سے خوش نہیں رہ سکتا، تیرے موٹاپے میں نہ خوبصورتی ہے، نہ مزہ اور نہ لطف۔ موٹا گوشت سوائے ذبح کرنے کے اور کسی کام کا نہیں، اور نہ اس کی کوئی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اگر تجھ سے کوئی مذاق کرے تو تو خفا ہو جاتی ہے، اگر کھیلے تو غمگین ہو جاتی ہے، اگر تو ناز و ادا سے کام لیتی ہے تو رینگتی ہے، اگر چلتی ہے تو زبان نکال دیتی ہے، اگر کھاتی ہے تو سیر نہیں ہوتی۔ تو پہاڑ سے زیادہ بھاری اور گناہ اور وبال سے زیادہ بدصورت ہے، تجھ میں نہ حرکت ہے نہ برکت۔ سوا کھانے اور سونے کے اور کوئی کام نہیں، یہ انتہا درجے کی سستی ہے اور گناہوں کی ابتدا۔ قصہ مختصر، تجھ میں ایک بھی خوبی نہیں۔ اے میرے آقا، اب اس کے آقا نے کہا کہ بیٹھ جا، بس اتنا کافی ہے، اور وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے زرد کی طرف اشارہ کیا، وہ اٹھی اور اس نے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر گندمی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، میری تعریف قرآن میں آئی ہے، خدا نے میرے رنگ کی تعریف کی ہے اور اسے باقی تمام رنگوں پر فضیلت دی ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ زرد ہے، بہت زیادہ زرد، جسے دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لہذا میرا رنگ قرآن کی آیت ہے۔ میرا حسن و جمال انتہائی، میرا رنگ دینار کا رنگ اور تاروں، چاندوں اور سیب کا رنگ۔ میری شکل تلی لوگوں کی شکل ہے، زعفران کا رنگ تمام رنگوں پر سبقت لے گیا ہے۔ میری شکل اور میرا رنگ عجیب و غریب ہے۔ میرا بدن نرم ہے، میں مہنگی ہوں اور تمام عمدہ خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں۔ خالص سونے کی طرح میرا رنگ بھی کمیاب ہے، مجھ میں اور کتنی ہی خوبیاں ہیں۔ اے گندمی رنگ والی، تیرا رنگ بھینس کا رنگ ہے، تجھے دیکھ کر روحیں کانپ جاتی ہیں۔ اگر تیرا رنگ کسی چیز میں ہو تو لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں، اگر کھانے میں ہو تو وہ زہر آلود ہے۔ تیرا رنگ مکھیوں کا رنگ ہے، اور اگر کتے میں بھی ہو تو وہ عجیب سمجھا جاتا ہے اور وہ رنگوں کو گڈ مڈ کر دیتا ہے۔ یہ غمزدگی کی نشانی ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہوگا کہ سونا یا موتی یا ہیرے گندمی رنگ کے ہوتے ہیں؟ تو نہ کالی ہے کہ پہچانی جائے، نہ گوری ہے کہ تیری تعریف کی جا سکے، اور نہ تجھ میں اور کوئی خوبی ہے۔ اے میرے آقا، اس کے آقا نے کہا کہ بیٹھ جا، بس اتنا کافی ہے، اور وہ بیٹھ گئی۔ اب اس نے گندمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بڑی حسین تھی، اس کا قد و قامت نہایت موزوں تھا اور کمال درجے کا آب و تاب والا۔ اس کا بدن گدگدا، بال کالے کالے اور رخسار گلاب کی طرح تھے، آنکھیں سرمئی، چہرہ ملی، زبان فصیح، کمر پتلی اور کولے بھاری۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔